بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب بابرکت مہینہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس بابرکت مہینے میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کروائی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی تو صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کروائی ہے۔ تو مشرکین مکہ انہوں نے واقعہ معراج پر اعتراض کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا کوئی اس طرح کا سوال ہے جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ تو مشرکین مکہ نے کہا اچھا جب تم مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو نے کوئی ایسی چیز تو دیکھی ہوگی، کوئی ایسا قافلہ ملا ہوگا جس کی تمہیں اچھی طرح پہچان ہوگی، وہ بتاؤ وہ قافلہ کہاں پہ تمہیں ملا۔ چونکہ مشرکین مکہ کے جو قافلے تھے وہ اس کی طرف جا رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف تجارت کے لیے، تو انہوں نے اس لیے سوال کیا کہ تاکہ پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے 3 قافلے دیکھے۔ ایک قافلہ میں نے دیکھا جو مقام طویٰ پر تھا، مجھے ملا ان لوگوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تو وہ اس کی تلاش میں تھے، تو اسی دوران مجھے پیاس لگی تو میں نے اس طرح کیا کہ ان کا پیالہ جو تھا پانی کا بھرا ہوا وہ پیالہ میں نے اٹھایا اور اس کا سارا پانی پی گیا، اور پھر اس پیالے کو میں نے اسی مقام پہ رکھ دیا جہاں پہ وہ پڑا ہوا تھا۔ تو جب وہ لوگ آئیں تو ان سے پوچھ لینا کہ ان کا جو پیالہ تھا اس میں پانی تھا یا نہیں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی نشانی ہو گئی، اب دوسرا بتاؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا مجھے ملا مقام روحا پر، دوسرا قافلہ مجھے مقام روحا میں ملا۔ تو اس کے نشانی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سواری پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے میری سواری کو جب دیکھا اس کی سواری نے تو وہ سواری اچھلنے کودنے لگی، تو اسی وجہ سے وہ دونوں جو تھے وہ نیچے گر گئے جو اس کے اوپر سوار تھے، تو ایک کا بازو ٹوٹ گیا۔ تو جب وہ آئے تو اس سے پوچھ لینا کہ کس کا بازو ٹوٹا تھا۔ تو پھر تیسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مقام تنعیم پر ملا، وہ قافلہ تیسرا جو تھا وہ مقام تنعیم پر ملا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں اتنے لوگ شامل ہیں اور ان کے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے جس کے اوپر زیادہ وزن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب لوگ جو تھے وہ انتظار کرنے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بات جھوٹ نہ ہو، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمسخر مذاق اڑانے کے غرض سے وہ پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے، دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے۔ ایک آدمی چلا کر بولا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم وہ دیکھو سورج نکل آیا۔ تو دوسرے نے کہا خدا کی قسم وہ دیکھو وہ قافلہ بھی آ چکا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں سیر کروائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سیر کروائی، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ تو بات ناممکن ہے۔ تو دوستان محترم، جس نے واقعہ معراج کا انکار کیا اس نے قرآن پاک کا انکار کیا، اور جو قرآن پاک کا انکار کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔